یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، اس کا ٹیرف آپ کی انکم پہ سلیب بنے گی۔ تنخواہ دار طبقے سے 315 ارب روپے ٹیکس جمع کیا ہے۔ ٹریفک حکام نے 2.5 ماہ میں 12 ارب 55 کروڑ روپے گورنمنٹ نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ 2 سالوں کے اندر لیوی کی مد میں 2590 ارب روپے وصول کیے گئے۔ بوجھ ہے وہ عام پبلک پہ جا رہا ہے، جو اشرافی ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، اس کو گاڑیاں مل رہی ہے، بنگلے مل رہے ہیں، گھر مل رہے ہیں، بجائے گورنمنٹ کو اتنے پیسے دینے کے اپنی گھر میں بجلی بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریاض کھوسہ، میسٹر سولر سسٹم، ڈیفنس روڈ، لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ بات کرنے سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو رمضان کی۔ خدا کی ذات اقدس نے ایک دعا میں ایک اور مہینہ دیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باشمول میرے۔ تو آج ہم ذرا بات کریں گے جو گورنمنٹ کے فیصلے ہیں، ہماری چیخ و پکار کا کچھ تو اثر پڑا ہے۔ بہت زیادہ لوگ چیخے ہیں، اور ہم نے اپنے جو یوزر تھے، جو نیٹ بیٹنگ والے، ان کے مسائل کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے۔ سوشل میڈیا کا بہت پریشر رہا ہے گورنمنٹ پہ، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے کم از کم پرانے یوزرز کو، جن کے ساتھ ان کے ایگریمنٹ ہو چکے تھے، اس کو یہ کہا ہے کہ جی اپنے ایگریمنٹ تک، یعنی جب تک آپ کا 7 سال کا ایگریمنٹ ہے، 2 سال رہ گئے، 5 سال رہ گئے، وہ آپ انجوائے کریں گے پرانی پالیسی کو، لیکن نئے جو لوگ ہیں وہ اس میں ایڈ نہیں ہوں گے۔ ایک یہ خبر ہوگی۔ دوسری خبر، جو کچھ فروری تک کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نیٹ میٹرنگ اپلائی کی ہوئی تھی، وہ نیٹ میٹرنگ بھی پرانے رولز اینڈ ریگولیشن پہ ہوگی، بقول سوشل میڈیا اور عام جو اسٹریم میڈیا، اس پہ بھی یہی خبریں چل رہی ہیں کہ منسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ پرانا جو ہے نا وہ اس پہ لاگو کریں اور اس کو پروسیس کریں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ تو ایک تو یہ دو خبریں ہوں گی۔ تیسری خبر جو ہے، وہ جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتائی تھی کہ فکس چارجز لگ چکے ہیں۔ اب اس میں فکس چارجز لگ چکے ہیں، ایک خبر یہ ہے۔ اور چوتھی خبر جو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ جیو نیوز نے دی ہے کہ گورنمنٹ اس بات کی تیاری کر رہی ہے کہ اب جو بجلی کا بل ہے یا گیس کا بل ہے، وہ ڈیمانڈ پہ نہیں ملے گا، وہ آپ کی انکم پہ ملے گا، یعنی اس کا ٹیرف آپ کی انکم پہ سلیب بنے گی۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ یہ ایک نیا ہی نظام ہوگا لوگوں سے پیسے وصول کرنے کا۔ تو اب ہم پہلے یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے اس وقت تک وصول کیا کر لیا ہے، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ گورنمنٹ نے اس ٹائم تک جو پیسے وصول کیے ہیں لوگوں سے، وہ 7 مہینے کے دوران، اس سال میں 7 مہینے کے دوران تنخواہ دار طبقے سے 315 ارب روپے ٹیکس جمع کیا ہے۔ ایف بی آر کے مطابق ٹیکس وصولی جو ہے نا 285 ارب روپے تھی، جس کے مقابلے میں اس سال ٹیکس وصولی 30 ارب روپے، یعنی 10.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ٹریفک حکام نے یہ جو ٹریفک کے آئے دن جو چلان ہو رہے ہیں مہنگے سے مہنگے، اس پہ یہ ہے کہ 2.5 ماہ میں 12 ارب 55 کروڑ روپے گورنمنٹ نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ اس کے بعد پیٹرولیم لیوی کی جو بوجھ ہے، پیٹرولیم لیوی کا عوام کے اوپر، وہ اس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ 2 سالوں کے اندر لیوی کی مد میں مجموعی طور پر 2590 ارب روپے وصول کیے گئے، اور 2025 میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں ریکارڈ 1493 ارب 73 کروڑ روپے جمع کیے گئے، جبکہ 2024 میں یہ رقم 1095 ارب تھی اپروکسیمیٹ۔ تو یہ تو گورنمنٹ نے پیسے، میں نے آپ کو پہلے بھی، جیسے میں ہمیشہ دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جناب، پیٹرول ہے، بجلی ہے اور گیس ہے، یہ تو آپ نے اب دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایڈ کر لیا کہ یہ ٹریفک چلان کی مد میں، ہیلمٹ چلانے کی مد میں، کچھ بیچارے بائک پہ ڈنڈا نہیں لگا اس کی مد میں، تو بہت زیادہ گورنمنٹ نے یہ پیسے اکٹھے کر لیے۔ اب تیاری ہو رہی ہے کہ جناب ہم اس طرح کریں گے کہ جس کی انکم ہوگی اس کی سلیب کے حساب سے بجلی ملے گی، اس کی سلیب سے حساب سے گیس ملے گی، پھر میں بھی پیٹرول کا بھی کوئی کارڈ ایسا بنا دیں کہ جناب آپ تو امیر ہیں تو اب آپ کو پیٹرول اتنے کا ملے گا، تو آپ جو مڈل کلاس ہے اس کو اتنے کا ملے گا، پھر غریب کو اتنے کا ملے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں فی الحال یہ سجیشن چل رہی ہیں، کام ہو رہا ہے اس پہ، یہ جو میں آپ کو آخر والی بات بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ جو ہے، میں تھوڑا سا آپ کو یہ گائیڈ کر دوں کہ بیوروکریسی ہے، اس کو گاڑیاں مل رہی ہیں، بنگلے مل رہے ہیں، گھر مل رہے ہیں، ہر اس طبقے کو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو کٹ کرنا تھا اور غریب کی جو ہے نا بوجھ کو کم کرنا تھا، وہ سارا جو بوجھ ہے وہ عام پبلک پہ جا رہا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں
جو اشرافی ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں، گزارش کروں گا گورنمنٹ سے کہ بجائے عوام پہ بوجھ ڈالنے کے، ایک غریب جو مڈل کلاس لوگ ہیں یا لوور مڈل کلاس ہے، ایون اپر مڈل کلاس سفید پوش طبقہ ہے، اس کا خیال رکھا جائے، اور بجائے اس پہ بوجھ ڈالنے کے کچھ اس میں سے چیزیں اگر کم کر لی جائیں تو میرا خیال ہے یہ مناسب ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے، جو دوست پوچھتے ہیں کہ جناب آپ بتائیں اب ہمیں کرنا کیا ہے، کیسا مطلب کیسا سسٹم ہمیں لگوانا چاہیے۔ میں تو فی الحال یہی سجیسٹ کروں گا کہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور اگر لیتھیم افورڈ کر سکتے ہیں تو لیتھیم بھی ہونی چاہیے، نہیں تو ٹیوبلر سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے، ڈرائی سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ اور اس میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا ہی تھا کہ کتنے پیسوں میں کتنا انورٹر لگ سکتے ہیں اور کتنے پیسوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ سسٹم، اگر میں کہوں کہ اتنا زیادہ مہنگے نہیں ہیں، اور سولر کی کاسٹ جو ہے نا واقعی کم ہے، تو بجائے گورنمنٹ کو اتنے پیسے دینے کے ہیں تو اپنی گھر میں بجلی بنائیں اور اس کو استعمال کریں۔ اور گورنمنٹ نے تو اس وقت چونکہ ابھی ریسنٹلی ہی 2 روپے سم تھنگ پیسے جو ہے نا وہ پر یونٹ اس نے آلریڈی اضافہ کر دیا، تو یہ تو اضافہ چلتا رہے گا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا نظام ہوگا جس میں کچھ غریب کو ریلیف ملے گا۔ یہ آئی بی پیز کے جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ کم ہوں گے۔ بہت سارے دوست اب آپ کہتے ہیں کہ جب اتنی بجلی کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں لوگوں کو جو ہے وہ چارجز اکٹھے کر کے دیے جاتے ہیں آئی بی پیز کو، تو ان سے بجلی لے کے کم از کم انڈسٹری کو فری دے دیں، بجائے اس پہ کہ وہ پڑی رہے اور کیپیسٹی پیمنٹ آپ دیتے رہیں، یوز ہی نہ کریں۔ تو ان سے آپ بجلی لے کے انڈسٹری کو دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو امپورٹڈ کوئل سے چلنے والے پلانٹ ہیں ان کو آپ بند کر سکتے ہیں، انوائرمنٹ بھی خراب ہو رہا ہے، پیسہ بھی پاکستان سے باہر جا رہا ہے، ان کو ارلی ریٹائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے، لیکن اگر گورنمنٹ یہ کرنا چاہے اور عوام کو ریلیف دینا چاہے تو بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ میں بھی گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہوں، لیکن عوام اس وقت مجبوری کے 100% لیول پہ آ چکی ہے، اور عوام اتنی پریشان ہے کہ اس وقت رمضان میں فروٹ کھانے والا کوئی نظام نہیں لگ رہا، کیونکہ فروٹ میں اگر آپ ڈیلی کے ریٹس چیک کریں تو فروٹ کی جو کھپت ہے وہ انتہائی کم ہو گئی۔ لوگ خود پریشان ہیں، سیٹ جو سٹاک کرتے تھے کہ جناب یہ تو فروٹ تو بیک ہی نہیں رہا، واپس اپنے ریٹ پہ نہ آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت لوگوں میں پرچیزنگ پاور عام بندے میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس سچویشن پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ خاص غور کرے اور کچھ تھوڑا سا عام پبلک کو بھی ریلیف دے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔